آج ہم دیکھتے ہیں جماعت پنجم کی ریاضی کا پہلا سبق رومن عددی علامتیں۔ رومن عدد کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدد لکھنے کے اس طریقے کو رومن عددی تحریر کا طریقہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، برسوں پہلے یورپ میں 7 کیپٹل رومن حروف IVX LCDM کا استعمال کر کے اعداد لکھے جاتے تھے، اس لیے اس عددی تحریر کے طریقے کو رومن عددی تحریر کا طریقہ کہتے ہیں۔ جماعت پنجم میں ہمیں صرف 20 تک رومن اعداد سیکھنے ہیں۔ 20 تک رومن اعداد لکھنے کے لیے صرف 3 کیپٹل رومن الفابیٹس I, V اور X کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں I, V اور X کا استعمال کر کے 20 تک کس طرح عدد لکھے جاتے ہیں۔ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 1 کے لیے I، 5 کے لیے V اور 10 کے لیے X ان الفابیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ہے رومن عدد 1، یہ ہے رومن عدد 5 اور یہ ہے رومن عدد 10۔ رومن اعداد لکھنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں ہم پہلا اصول اور اس اصول کے مطابق اعداد بناتے ہیں۔ رومن عددی علامتیں I اور X میں سے کوئی علامت 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایک کے آگے ایک لکھی جائے تو ان کی جمع کرنے پر عدد حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیے اس اصول کا استعمال کر کے کچھ عدد بناتے ہیں۔ یہ ہے رومن عدد کا 1۔ اگر اس کے آگے ایک اور لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا 1 جمع 1 یعنی 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 2 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی رومن عددی تحریر کا 2 اس طرح سے لکھا جائے گا، یعنی یہ ہے رومن عدد 2۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا عدد۔ یہ ہے 1، ہم نے اس کے آگے لکھا اور 1 اور اس کے آگے لکھا اور 1۔ اس کا مطلب ہوا 1 جمع 1 جمع 1 یعنی 3۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 3 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہے رومن عدد 3۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں رومن عدد لکھنے کے لیے بنایا گیا اگلا اصول۔ رومن عددی علامتیں I اور X کو ایک کے آگے ایک زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم I اور X کو 3 مرتبہ سے زیادہ ایک کے آگے ایک نہیں لکھ سکتے، یعنی اگر ہم 4 کو اس طرح سے لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا، یعنی کہ 4 اس طرح سے نہیں لکھا جاتا۔ 4 لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہے جو ہم آگے دیکھیں گے۔ اس وقت آپ کو صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ I اور X ان دونوں علامتوں کو 3 مرتبہ سے زیادہ ایک کے آگے ایک نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح سے علامت V کو ایک کے آگے ایک نہیں لکھتے، یعنی V جب بھی لکھا جائے گا وہ 1 مرتبہ ہی لکھا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں V یعنی رومن عدد 5۔ اگر ہم V کو ایک کے آگے ایک 2 مرتبہ لکھیں گے اور اسے 10 پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ رومن عدد 10 اس طرح سے نہیں لکھا جاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ رومن عدد 10 اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ اب ہم اس کے آگے ایک اور 10 لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 جمع 10 یعنی 20۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 20 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہے رومن عدد 20۔ تو یہ ہے 1، یہ ہے 2، یہ ہے 3، یہ ہے 5، یہ ہے 10 اور یہ ہے 20۔ اب تک ہم یہ رومن اعداد سیکھ چکے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا اصول۔ اگلا اصول یہ ہے کہ آئی یا وی میں سے کوئی علامت بڑی عددی علامت کے دائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت بڑے عدد کی علامت کی قیمت میں جمع کی جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس اصول کے مطابق کس طرح عدد لکھتے ہیں۔ یہ ہے 5۔ اب ہم 5 کی دائیں طرف یعنی 5 کے آگے لکھتے ہیں 1۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 1 یعنی 6۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 6 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہے رومن عدد 6۔ یہ ہے رومن عدد 5۔ 5 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 2۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 2 7، یعنی یہ ہے رومن عدد 7۔ یہ ہے رومن عدد 5۔ 5 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 3۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 3 یعنی 8۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہے رومن عدد 8۔ ہے رومن عدد 10۔ 10 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 1۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 1 یعنی 11۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہے رومن عدد 11۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ ہم نے اس کے دائیں طرف لکھا رومن عدد 2۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 2 12، یعنی رومن عدد 12 اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ ہے رومن عدد 12۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ اب ہم اس کے دائیں طرف لکھتے ہیں رومن عدد 3۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 3 یعنی 13۔ اس کا مطلب ہوا یہ ہے رومن عدد 13۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ اس کے آگے ہم لکھتے ہیں رومن عدد 5۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 5 یعنی 15۔ یہ ہے رومن عدد 15۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 6۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 6 16، یعنی یہ ہے رومن عدد 16۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 7۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 7 17، یعنی یہ ہے رومن عدد 17۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 8۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 8 یعنی 18۔ تو یہ ہے رومن عدد 18۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا اصول۔ علامت آئے علامت وی یا ایکس کے بائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت وی یا ایکس کی قیمت میں سے تفریق کرتے ہیں۔ چلیے اس اصول کے مطابق اعداد بناتے ہیں۔ یہ ہے 5۔ اب ہم اس کے بائیں طرف لکھتے ہیں 1۔ اس کا مطلب ہوا 5 تفریق 1 یعنی 4۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 4 اس طرح سے لکھا جاتا ہے،
یعنی یہ ہے رومن عدد 4، یہ ہے 10۔ اب ہم اس کے بائیں طرف لکھتے ہیں 1، اس کا مطلب ہوا 10 تفریق 1 یعنی 9۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 9 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ ہے رومن عدد 9۔ اب باقی بچا ہے 14 اور 19 یہ 2 عدد سیکھنا۔ چلیے دیکھتے ہیں رومن عددی تحریر کے طریقے میں 14 اور 19 کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے 10، اب ہم اس کے آگے لکھتے ہیں 4، اس کا مطلب ہوا 10 جمع 4 یعنی 14، یعنی یہ ہے رومن عدد 14۔ یہ ہے 10، اب ہم اس کے آگے لکھتے ہیں 9، اس کا مطلب ہوا 10 جمع 9 19، یعنی یہ ہے رومن عدد 19۔ تو یہاں تک ہم سیکھ چکے ہیں 1 سے 20 تک رومن اعداد۔ یہ رہے 1 سے 20 تک رومن اعداد۔ رومن اعداد کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں صفر کے لیے کوئی بھی علامت نہیں ہے، یعنی رومن عددی تحریر کے طریقے میں صفر یہ عدد نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح رومن عددی تحریر کے طریقے میں ہندسوں کی مقامی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ یہاں ختم ہوتا ہے سبق نمبر 1 رومن عددی علامتیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔